سورۃ التغابن مدنیہ، سورہ تغابن مدنیہ ہے، نزول میں اس کا نمبر 108 ہے اور موجودہ ترتیب میں اس کا نمبر 64 ہے، 2 رکوع ہیں اور 18 آیات پر مشتمل ہے۔ سورت کا خلاصہ یہی ہے کہ توحید کا بیان اور پھر توحید پر دلیل عقلی۔ ہر سورت کے اندر اللہ رب العالمین توحید کا بیان لائیں گے تاکہ لوگ توحید سے غافل نہ رہیں، اور توحید پر دلیل عقلی ہو الذی خلقکم سے نیز تخویف دنیوی اور تخویف اخروی کا بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ارے پاکی بیان کرتی ہے اللہ کی وہ چیز جو آسمانوں میں اور وہ جو زمین میں ہے، لہ الملک و لہ الحمد، اسی کا ہے ملک اور اسی کی ہے تعریف، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں تک توحید کا دعویٰ۔ اب آگے دلیل، هو الذی خلقکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا، فمنکم کافر ومنکم مؤمن، پس تم میں سے کوئی کافر ہے اور تم میں سے کوئی مومن ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ ان اعمال کو جو تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ خلق السماوات والارض، صرف تمہیں پیدا نہیں کیا بلکہ آسمانوں کو بھی پیدا کیا اور زمین کو بھی پیدا کیا، بالحق، اظہارا للحق، حق کو ظاہر کرنے کے لیے، وصورکم، اور اللہ نے تمہاری تصویر بنائی، فاحسن صورکم، پس تمہاری خوبصورت تصویر بنائی، وإلیہ المصیر، اور اس اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، وہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، ویعلم ما تسرون وما تعلنون، اور وہ اللہ جانتا ہے اس بات کو جس کو تم چھپاتے ہو اور جس کو تم ظاہر کرتے ہو، واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ خوب جاننے والا ہے سینوں والی باتوں کو۔ الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، یہاں سے تخویف دنیوی کا بیان، کیا آپ کے پاس نہیں آئیں گی خبریں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، من قبل، ان مشرکین مکہ سے پہلے، فذاقوا وبال امرہم، پھر انہوں نے چکھا اپنے کام کا انجام، بوجھ، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے عذاب دردناک، ذالک، یہ عذاب اس لیے آیا، بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، بے شک شان یہ کہ آتے تھے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ، فقالوا، ان بدبختوں نے کہا، ابشر یہدوننا، کیا یہ بشر ہمیں ہدایت کرے گا؟ فکفروا، پس انہوں نے کفر کیا، وتولوا، اور پھر انہوں نے روگردانی کی، واستغنى اللہ، اور اللہ بھی پھر ان سے بے پرواہ ہوا، واللہ غنی حمید، اور اللہ تو ہے ہی بے پرواہ اور قابل تعریف۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، زجر ہے کافروں پر کہ گمان کرتے ہیں کافر یہ کہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے۔ قل، آپ کہیے بلا، کیوں نہیں، ہر حال میں اٹھائے جاؤ گے، وربی، میرے رب کی قسم، ارے آپ قسم کھا کر کے ان سے کہو کہ مجھے میرے رب کی قسم، لتبعثن، ضرور بضرور تم اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر تم ضرور بضرور خبر دیے جاؤ گے اس عمل کی جو تم نے کیا، وذالک علی اللہ یسیر، اور یہ ہے اللہ پر آسان۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر جس کو ہم نے نازل کیا۔ اس سے مراد کیا ہے جو نور نازل ہوا؟ قرآن، تو قرآن نوری مخلوق ہے، قرآن نور ہے تو کس معنی میں؟ ہدایت دینے میں نا، نور ہدایت ہے۔ تو اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی نور کا اطلاق ہو جائے، جیسے کہ قد جاءکم من اللہ نور میں بعض مفسرین کے قول کے مطابق، تو نور کا مطلب نور ہدایت ہوگا، نہ کہ مادہ نور سے پیدا ہونے والی مخلوق۔ حضرت حسان بن ثابت نے کہا تھا نا، ان رسول لنور یستضاء بہ محمد سیف من سیوف اللہ مسلول، ان رسول لنور یستضاء بہ، ہمارا نبی نور ہے، اس معنی میں کہ ہمارے نبی سے روشنی حاصل کی جاتی ہے۔ محمد اللہ کے تلواروں میں سے ایک لٹکائی ہوئی تلوار ہے۔ اللہ کے رسول نے اس شعر پر حسان بن ثابت کو انعام دیا ہے، اتنا بہترین شعر پڑھا۔ اللہ، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ ان اعمال پر جو تم کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے۔
یوم یجمعکم، اس دن اللہ تمہیں جمع کرے گا، لیوم الجمع، اللہ تمہیں جمع کرے گا جمع کرنے والے دن میں، ذالک یوم التغابن، اور وہ دن ہوگا نقصان کا، کہ یغبن فیہ الکافر، ارے اس دن میں نقصان اٹھائے گا کافر. آیا کہ نہیں؟ وہ دن نقصان اٹھانے کا ہے، تغابن. تو یغبن فیہ الکافر، تفسیر بحر العلوم لأبی اللیث السمرقندی، متوفی 373. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور وہ جو ایمان رکھے گا اللہ پر، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور کرے گا نیک عمل، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، مٹائے گا اس سے اللہ پاک اس کی برائیوں کو، وَيُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ، اور اللہ اس کو داخل کرے گا ایسی باغات میں، تجری من تحتها الانہار، کہ بہیں گی ان کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے اس میں ہمیشہ رہنا. ذالک الفوز العظیم، یہ کامیابی ہوگی بڑی. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب النار، یہاں سے تخفیف اخروی کہ یہ لوگ ہیں دوزخی، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس دوزخ میں. وبئس المصیر، اور کیا ہی بری ہے لوٹنے کی جگہ. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، ارے نہیں پہنچتی ہے کوئی مصیبت مگر اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے. ہاں کہ نہیں؟ جب مومن یہ تصور بنائے اور اپنا عقیدہ بنائے کہ کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا، تو پھر مومن کو پریشانی نہیں ہوتی. ومن یؤمن باللہ، اور وہ شخص جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر، یہد قلبہ، تو اللہ اس کے دل کو ہدایت دے گا. کیا مطلب؟ یعنی اللہ رب العالمین اس کے دل کو تسلی دے گا، ثابت رکھے گا. ومن یؤمن باللہ، اور وہ جو ایمان رکھے گا اللہ پر، یہد قلبہ، تو رہنمائی کرے گا اللہ اس کے دل کی. کیا مطلب؟ اس کے دل کو ہدایت پر قائم رکھے گا. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ پاک ہر چیز کو جاننے والا ہے. واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. فإن تولیتم، پھر اگر تم روگردانی کرو گے، فإنما علی رسولنا البلاغ المبین، تو فقط ہمارے رسول پر تو واضح پیغام ہے اور بس. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر ہی اعتماد کریں ایمان والے، اسی پر توکل کریں ایمان والے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو غور سے سنو. ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، بے شک تمہاری کچھ بیویاں، من تبیزیہ، بے شک تمہاری کچھ بیویاں اور کچھ اولاد، عدو لکم، وہ تمہاری دشمن ہے. بس اوقات بیوی آپ کو حرام کھانے پر مجبور کرے گی، رشوت پر اور سود پر، آئے کہ نہیں، اور غلط صدقات وغیرہ کھانے پر. آپ مستحق بھی نہیں ہوں گے زکوٰۃ اور صدقے فطر کے، پھر بھی پیٹ میں ہضم کرتے جاؤ گے بیوی کی وجہ سے، اور اولاد کو پالنے کے لیے حرام کھاتے جاؤ گے. فرمایا کہ تمہاری بعض بیویاں اور تمہاری بعض اولاد عدو لکم، یہ تمہاری دشمن ہے. فاحذروہم، بس ان سے بچو. وَإِن تَعْفُوا، اور اگر تم معاف کرو گے، وَتَصْفَحُوا، اور اعراض کرو گے، وَتَغْفِرُوا، اور بخشو گے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ پاک بہت زیادہ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. کیا مطلب؟ اگر کسی بیوی کی وجہ سے تم گڑبڑ کر چکے ہو نا، اولاد کی وجہ سے تم کسی گناہ میں مبتلا ہو چکے ہو نا، تو فرمایا کہ اب ان کو باتیں نہیں سناؤ، اب کیا کرو، ان کو معاف کرو، درگزر کرو. آئندہ جو ہے خبردار رہو، ہوشیار رہو. انما اموالکم واولادکم فتنہ، فقط تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، فتنہ، آزمائش ہے. ہوشیار رہنا کہ آپ کی اولاد اور آپ کا مال آپ کو فتنے میں نہ ڈالے. یہ مال آپ کو مزید لالچ میں لا کر کے ہلاکت پر نہ کھڑا کرے. لو کان لابن آدم وادی من المال لابتغى ثانیا، دو وادیاں آ گئی تو لابتغى ثالثا، تیسری. تو مال ایک فتنہ ہے.
آ رہی بات سمجھ میں نے ابو داؤد میں آپ کو حدیث پڑھائی تھی نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چرواہا بکریاں لے کر آیا، تو چرواہے کے پاس بکری کا ایک بچہ تھا. آپ نے فرمایا ماں ولدت یا ماں ولدت، بکری نے کیا پیدا کیا ہے؟ تو اس نے کہا بامتن، ایک ہی بچہ. تو آپ نے فرمایا کہ ذبح کرو ایک بکری اس کی جگہ. اور مہمان لقیط بن صبرہ سے فرمایا کہ یہ نہیں سمجھنا کہ ہم نے یہ بکری تمہاری وجہ سے ذبح کی ہے، بس ہماری عادت ہے کہ ہم 100 سے آگے بڑھنے نہیں دیتے ہیں. جب کوئی بکری بچہ دیتی ہے، جب وہ 101 بن جاتا ہے تو ہم جو 101 ہوتا ہے نا اس کو پھر ذبح کر دیتے ہیں. 100 سے زیادہ ہمیں نہیں چاہیے. اور یہاں تو ایک وادی ہے تو کہتا ہے دوسری ہے، دوسری ہے تو تیسری ہے، تیسری ہے تو کہتا ہے چوتھی ہے. تو دنیا کی اتنی ہوس بھی نہیں ہونی چاہیے کہ آدمی پھر دین سے ہی دور ہو جائے. انما اموالکم اولادکم فتنہ، فقط تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ آزمائش کا ذریعہ ہے. مولانا منظور صاحب کسی زمانے میں ہمارے مدرسے میں یہاں بیان کے لیے آئے تھے. اول اور آخر دفعہ آئے، پھر اس کے بعد نہ کبھی پہلے آئے نہ کبھی بعد میں. تو یہاں پر ایک اپنا واقعہ بیان فرمایا. فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سخت گرمی میں میں جامعہ فاروقیہ سے باہر نکلا، ناتھا خان پر آیا، مجھے لیاری جانا تھا، لی مارکیٹ. تو گاڑی کے انتظار میں تھا، بس کے انتظار میں تھا، اور اچانک ایک عالیشان گاڑی والا شخص آیا. مجھے کہا کہ مولوی صاحب کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا لی مارکیٹ. مجھے کہا بیٹھ جاؤ. تو کہتے ہیں کہ جب میں گاڑی میں بیٹھا، سخت گرمی تھی، اندر بیٹھا تو اے سی کی ٹھنڈک، کیا ہی مزہ اور سکون آیا. تو میں نے دل میں کہا میرے مولا آپ کے خزانے میں کوئی کمی تو نہیں ہے، جب اس داڑھی منڈے کو آپ ایسی عالیشان گاڑی دے سکتے تو منظور نے کیا قصور کیا ہے؟ منظور کو نکل دے دو. تو کہتے ہیں کہ یوں تصور کرتے کرتے جب ہم لی مارکیٹ کے قریب پہنچے، مجھے کہا مولوی صاحب کہاں اترنا ہے؟ میں نے کہا تھوڑا سا آگے اترنا ہے. تب اس شخص نے اپنی پریشانیاں بیان کی، کہا کہ بس ہم اس مصیبت میں بس مولوی صاحب اللہ کے لیے دعا کرو کہ اللہ پاک ہماری یہ مصیبت دور کرے، یہ مصیبت دور کرے. مولانا فرماتے ہیں کہ اس کی یہ باتیں سن کر کے میں نے کہا کہ میرے مولا منظور کو گاڑی نہیں چاہیے، سکون چاہیے. تو یہ بات ہے کہ مال تو آزمائش ہے، آیا کہ نہیں؟ تو اہل علم کی جیسے میں نے بتایا نا کہ ابتدا مشکل ہوتی ہے، آخرت جو ہے نا آخری وقت وہ آسانی کا ہوتا ہے. اب دیکھو اب کس آسانی میں ہے، اور اس وقت بس تلاش کرتا پھرتا تھا. دیکھ لو انما اموالکم اولادکم فتنہ، فقط تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ آزمائش ہے. واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ اس کے پاس اجر عظیم ہے. وہ جو سنن ابی داؤد میں آپ نے پڑھا کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، حضرت حسن اور حسین آئے، علیہما قمیصان احمران، ان کے اوپر جو ہے نا سرخ قمیصیں تھی، پھسلتے ہوئے آ رہے تھے. اللہ کے رسول نے خطبہ چھوڑا، ممبر سے اتر کر کے اور اپنے بچوں کو اٹھایا. اس موقع پر اللہ کے رسول نے یہی آیت پڑھی انما اموالکم اولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے. آپ نے فرمایا دیکھو کہ میں نے اپنے بچوں کو جب پھسلتے ہوئے دیکھا فلم اصبر، میں صبر نہ کر سکا. تو شیعہ کہتا ہے کہ جب رسول حسن حسین کی وجہ سے صبر نہیں کر سکتے ہیں تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ رسول نے صبر نہیں کیا تو ہم بھی صبر نہیں کریں گے بلکہ ماتم کریں گے. یہ لاہور کا ایک لوسی غلام حسین نجفی ماتم اور صاحب اس نے کتاب لکھی، اس میں بکواس کی ہے. تو لم اصبر کا کیا مطلب؟ رسول نے ماتم کیا یا ان کو تکلیف سے بچایا؟ معلوم ہوا کہ حسن حسین پر تکلیف ہے اور آپ کے بس کی بات ہو تو ان کو بچاؤ، یہ مطلب ہے صبر نہ کرنے کا نا. اور تم نے تو ان کو بچایا نہیں، تم نے ان کو بلا کر کے اور ہاتھ اٹھا لیا. خذلنا شیعتنا، حضرت حسین نے کہا الارشاد لشیخ مفید میں، شیخ مفید ان کا 413 کا مردار آدمی ہے. تو اس نے کہا کہ خذلنا شیعتنا، حسین نے کہا کہ ہمارے شیعوں نے خطوط لکھ کر کے ہماری مدر سے ہاتھ اٹھا لیا، لہذا خذلنا شیعتنا، ہمیں تو انہوں نے رسوا کر دیا.
جب وہ رو رہے تھے تو احتجاج تبرسی میں حضرت زینب نے کہا کہ ابھی تم رو رہے ہو، فمن قتلنا، پھر ہمیں قتل کس نے کیا؟ قتل بھی تو تم نے کیا، رو بھی تم ہی رہے ہو، جنہوں نے قتل کیا وہی روئے۔ اللہ واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ اس کے پاس اجر عظیم ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، بس ڈرو اللہ سے جتنا تم سے ہو سکے۔ توجہ ہے، جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو اللہ سے اتنا ڈرو جتنا اللہ پاک سے ڈرنے کا حق ہے، تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ ہم اتنا تو نہیں بچتے اللہ کی نافرمانی سے جتنا اس کے سے بچنے کا حق ہے۔ تو حضرت علامہ محمد ابن جریر طبری رحمہ اللہ تفسیر طبری میں فرماتے ناسخن، تو یہ آیت اس آیت کو نسخ کرنے کے لیے آئی۔ کیا مطلب؟ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اگر تم اتنا اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچ سکتے ہو جتنا نافرمانی سے بچنے کا حق ہے، تو کیا کرو؟ فاتقوا اللہ ما استطعتم، تو ڈرو اللہ کی نافرمانی سے جتنا تم سے ہو سکتا ہے۔ آیا کہ نہیں؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کوئی فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتا تو کہے کہ چلو زہر بھی کو بھی رخصت کر دو، جتنا ہو سکتا ہے اتنا تو کرے نا۔ واسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو، وانفقوا اور اللہ کے راہ میں خرچ کرو، خیرا لانفسکم، یعنی یکن خیرا لانفسکم، یہ تمہارے لیے حق میں زیادہ بہتر ہوگا۔ ومن یوق شح نفسہ، اور وہ جو بچایا گیا اپنے نفس کے حرص سے، فاولئک هم المفلحون، پس یہ لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور اگر تم قرضہ دو گے اللہ کو قرض حسنا، یضاعف لکم، تو دگنا کرے گا اس کو تمہارے لیے، ویغفر لکم، اور بخش دے گا اللہ تمہارے لیے۔ واللہ شکور حلیم، اور وہ اللہ قدردان ہے اور بردبار ہے، صبر کا بردباری سے کام لیتا ہے، جلدی سزا نہیں دیتا۔ عالم الغیب والشہادتی، جاننے والا ہے غائب چیز کو اور حاضر چیز کو، العزیز الحکیم، وہ اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔